الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونطق القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و عقیدت کے نال بابا نے بلند روشنی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب سے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حق وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رجب کی آج 2 تاریخ ہے. پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی. حکمرانی کے اوپر آپ بیٹھے. کون عمر ہے؟ فرمایا سارے کے سارے صحابہ مرید نبی ہے. عمر وہ ہے جو مراد نبی ہے. سبحان اللہ. سندے عادی بنو. جتنی دفعہ جتنا سبحان اللہ اس کو انہیں جنت کے اندر سارے مقام کے مرتبے بڑھ جانے.
ان اندر نقصان تے گھاٹا کا نہیں فائدے والا سودا ہے۔ فرمایا سارے صحابہ مرید نبی اور عمر جو ہے جو مراد نبی ہے، جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، جمعرات کی رات ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو الحکم یعنی ابو جہل کو، ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت نصیب فرما۔ ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سے ابو جہل والے محفل ایک مجلس قائم کی ہوئی ہے، ایک مشورہ میٹنگ ہو رہی ہے، کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر معاذ اللہ قتل کر دے؟ کسی کی بات جرت نہیں، سب کی زبان پہ ایک نام اٹھا ہے تو سب کے کہنے لگے وہ عمر ہے، عمر ہی یہ کام کر سکتا ہے، اس کام کو سر انجام عمر دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ادھر سے عمر کو چنا جا رہا ہے محفل میں، ادھر سے حضور اللہ کے دربار میں عمر کو مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ بنو زہرا کے ایک آدمی نے دیکھا، کہنے لگا عمر کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے بھیجا۔ وہ بنو زہرا کا آدمی کہنے لگا عمر کیا بنو ہاشم والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ عمر کہنے لگا مجھے لگتا تیری باتوں سے ایسے تو بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو نے بھی آبا و اجداد کے دین کو تو بھی چھوڑ چکا ہے۔ وہ بنو زہرا کا آدمی کہنے لگا عمر اس سے اور عجیب بات تمہیں میں بتاؤں؟ ہمیں فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ وہ بنو زہرا کا آدمی فرمانے لگا عمر تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے، آپ کے پاس جانے کی بجائے اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنا ارادہ تبدیل ہوا، راستہ تبدیل ہوا، رویہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اپنی بہن کے پاس چلے گئے، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، فاطمہ بنت خطاب بھی سیکھ رہی ہے، اور ان کا شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے جو عمر کی قدموں کی ہاتھ آئی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے کے گھر کی کسی کونے کے اندر وہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پوچھنے لگے میں نے کیا سنا، تم لوگوں نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے ہی اپنے ایک نیا دین اپنا لیا ہے، تم نے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عمر تم ہی بتاؤ، اگر تمہارے دین کے علاوہ کوئی حق بات آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور اپنے بہنوں کی مارنا شروع کر دیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن درمیان میں چھڑانے کے لیے آئی،
بہن کو بیمار ہے، بہن کی چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، بہن اور بہنوں کہنے لگے عمر جتنا بھی مارنا ہے مار لے، لیکن ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑنے والے نہیں، آپ کی اتباع کو چھوڑنے والے نہیں، آپ کی فرمانبرداری کو چھوڑنے والے نہیں، آپ کی دامن کو چھوڑنے والے نہیں، آپ کی طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے سینے سے لگا لی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو ہم نے سینے سے لگا لیا ہے۔ ہم نہ قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بہن کی چہرے سے خون نکل رہا ہے، آپ تھوڑا پشیمان ہوئے، سوچنے لگے بہن کو مارنا تو اچھی بات نہیں ہے، بہن کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے، بہن کا خون نکالنا اچھی بات تو نہیں ہے، بہن کو ستانا تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا مجھے وہ تو دکھاؤ جو تم تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر بہن کہنے لگی، حفصہ بنت خطاب کہنے لگی اے عمر پہلے مجھے قسم دو کہ تم اور آپ اٹھاڑو گے نہیں۔ حضرت عمر نے قسم دی کہ میں تمہاری قرآن مجید کی اور آپ اٹھاڑوں گی نہیں۔ اللہ اکبر پھر بہن کہنے لگی اے میرے بھائی پہلے غسل کر لے، پہلے نہا لے، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا پاکیزہ ذات کی طرف سے یہ نازل ہوا، پاکیزہ ذات لے کے آئی، پاکیزہ ذات کے اوپر یہ نازل ہوا، اور یہ خود بھی پاک ہے، پاک لوگ اسے بنا کرتے ہیں، پاک لوگ اٹھایا کرتے ہیں، پاک لوگ اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر حضرت عمر فرمانے لگے پھر میرے لیے پانی کا انتظام کر لو۔ اللہ اکبر بہن خوش ہو گئی اور پانی بھی بھر رہی ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ عمر کو بہر سے نہلانا میرا کام ہے، عمر کو غسل دینا میرا کام ہے، عمر کو بہر سے پاک کرنا میرا کام ہے۔ اے اللہ اندر سے عمر کے کفر کو نکال کے دین اسلام کو داخل کرنا تیرا کام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدرس ہے، جو استاد ہے، جو قرآن کی تلاوت دے رہے ہیں، فرمایا وہ بہن نکل ہے اور فرمانے لے عمر اے عمر تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر کیونکہ جمعرات کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تیرے لیے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو الحکم کو یعنی ابو جہل کو دونوں میں سے کسی کو اسلام والا اسلام کے لیے سینہ کھول دے، اسلام کی عزت بنا دے۔ اللہ اکبر خوشخبری ہے تیرے لیے، اللہ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے عورات سامنے لائے گئے، بعض علماء نے لکھا اسے پڑھ کے سنایا گیا، بعض علماء نے لکھا خود ہی عورات اٹھا کے پڑھنے لگے کیونکہ خود بھی پڑھے لکھے تھے، پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ پڑھتے بڑھتے جس وقت اس آیت میں پہنچتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری،
فرمایا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرا ہی ذکر کیجیے، میری ہی عبادت کیجیے اور میرے نام کی ہی تم نماز ادا کیجیے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہاتھ رکھ دیے اور فرمانے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں آپ کی غلامی کو پسند کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی غلامی کو قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں موجود ہے جو صفا پہاڑی کے دامن میں موجود ہے، وہیں پہ آپ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں جب گئے غار ارقم میں پہنچے، آپ کے کمرے کے باہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ چند اور صحابی بھی باہر کھڑے۔ انہوں نے جیسے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر حضرت حمزہ نے غور سے دیکھا، میں یہ تو آنے والا عمر ہی ہے، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اگر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کو قبول کرتا ہے تو بہتر ہے۔ اگر عمر کا اور ارادہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا اگر عمر کا اور ارادہ ہے تو پھر عمر کو قتل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے۔ تھانوی صاحب نے لکھا، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضور کے کمرے کے باہر پہنچے، اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کمرے سے، کمرے سے باہر نکلے تو عمر سامنے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، کیا تم باز نہیں آتے؟ کیا تم بھی ان کی طرح مغیرہ ولید بن مغیرہ کی طرح چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی ذلت یا عذاب نازل ہو جائے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھایا، عمر کھڑا ہے سامنے، اے اللہ عمر آیا کھڑا ہے، تو دیکھ رہا ہے عمر آج میرے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ اس عمر کو اسلام کے لیے عزت بنا دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابہ کے ساتھ حضور آگے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں، عمر بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سارے صحابہ میں سے سب سے بڑا قد حضرت عمر کا تھا، سب سے اوپر جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی کمپنی میں سے کسی شخص نے دیکھا، اس کی جماعت جو اس کی محفل میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے دیکھا، بھاگتا ہوا ابو جہل کے پاس گیا کہ ابو جہل کو بتاؤں کہ عمر تمہاری جماعت سے نکل کے، تمہاری محفل سے نکل کے وہ حضور کی محفل میں، حضور کی غلامی میں داخل ہو چکا ہے۔ اب جو بتانے گیا ابو جہل کو، اب اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے کہ میں کیا کہوں عمر کے لیے، صرف یہی کہہ رہا عمر 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 کہہ رہا ہے۔ اب وہ آگے والے الفاظ اس کی زبان پہ نہیں آ رہے کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے، یہ الفاظ اس کی زبان پہ نہیں آ رہے۔ ابو جہل کہنے لگا کیا عمر عمر کر رہا ہے، میں نے تو عمر کو بھیجا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے اگر خبر دے گا کہ معاذ اللہ وہ قتل کر کے آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص کہنے لگا ابو جہل تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، وہ قتل کرنے نہیں گیا بلکہ اپنی جان کو حضور کے قدموں میں اس نے نچھاور کر دی ہے، رکھ دیا اپنی جان کو اس نے، وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔
میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے، علماء نے لکھا 28 یا 32 مقام قرآن میں ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے عمر جو مشورہ دیتا، رب عمر کے مشورے کو قرآن بنا کے حضور کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا دور خلافت جو گزرا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مثال قائم کیا انہوں نے، حق بتلایا لوگوں کو۔ علماء نے لکھا فرمایا عید کا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا خطبہ دینے کے لیے آئے، نیا لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ نے جس وقت فرمایا لوگوں میری بات کو سنو، میری بات کی اتباع کرو، محفل مجلس میں دیکھ جب سونے میں کھڑا ہو گیا، عمر میں تیری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک مجھے ایک بات کا تو جواب نہ دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا سوال کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، 22.5 مربع میل کا حکمران ہے، آج ایک چھوٹے عہدے والا کسی کو بات تک نہیں کرنے دیتا، وہ وقت کا حکمران ہے، وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، 22.5 مربع میل کا حکمران ہے۔ ایک عام آدمی جا کر یہ کہہ دیتا عمر میرے سوال کا جواب دے دے، میری بات کو سن لے۔ اللہ اکبر، وہ شخص کہنے لگا عمر مجھے یہ بتا یہ نیا لباس تو کہاں سے لایا ہے؟ وقت کا حکمران ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، جس ایک لباس کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جواب دینے لگے، آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے، کھڑے ہو گئے، بابا جی اجازت مانگی، بابا جان مجھے اجازت ہو تو یہ جواب، اس کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے اجازت ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بابا کی اولاد جوان ہے، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے پاپا کے اوپر کوئی بھی سوال ہے تو جواب کہتے ہی دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو اس وقت اس قمیض کی بات کر رہا ہے، اس کرتے کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، عید کی رات تھی، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے بابا کی محفل میں جاؤ، بابا کے پاس بیٹھو، آج تو والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اکبر، اور بڑی عمر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، حالانکہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، بڑوں کی سمجھداری والی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اپنے بابا کے پاس گیا، آج عید کی رات ہے، بابا کے ساتھ بیٹھوں۔ اللہ اکبر، میں نے کیا دیکھا، وقت کا حکمران ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، 22.5 قبیل کا حکمران ہے، اپنا قمیض اتار کے خود ہی پانی کے اندر بھگو کے دھو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور قمیض اتنا پرانا ہو چکا ہے، اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، جس جگہ سے بھی آپ پکڑتے ہیں اس جگہ سے وہ قمیض پھٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے یہ قمیض بابا کا دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، 22.5 مربع میل کا حکمران ہے، جس کے پاس ایک نیا لباس بھی نہیں، ایک نیا کرتا بھی نہیں ہے، میں بھاگا دوڑا، اللہ اکبر، جو میرے حصے میں بیت المال میں سے ایک قمیض آیا تھا، جو کپڑا میرے حصے میں آیا، اے سوال کرنے والے تجھے بھی وہ کپڑا ملا تھا، تیرے حصے میں بھی آیا، میرے حصے میں بھی آیا، میرے پاپا کے حصے میں بھی آیا تھا، لیکن وہ کپڑا میرے پاپا سے قمیض کو پورا نہ ہوا کیونکہ کپڑا چھوٹا تھا، آپ
بکر مبارک پڑا تھا، اس لیے میں نے وہی کپڑا اٹھایا، اپنا کپڑا اس میں شمار کر کے اللہ اکبر میں کر کے میں نے اپنے بابا کا کرتا بنا کے آج وہ وہی پہن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں جس کے اوپر تو سوال کر رہا ہے۔ وہ شخص سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اے امیر المومنین، میرا مقصد سوال کرنا نہیں، اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ مجھے پہلے سے پتا تھا، اس لیے آپ کی شان کو لوگوں کو میں بتانا چاہتا تھا۔ میں وہ عمر ہے برض کر رہا تھا، سارے صحابہ مرید نبی، عمر وہ ہے جو مراد نبی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ تو اللہ نے ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ہے اللہ نے چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھیجے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہے، یہ سارے کے سارے کامیاب ہے، یہ سارے کے سارے کامران۔ اس لیے ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور قرآن کو سینے سے لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور اذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قدم لنفسك ما استطعت من التقى إن المنية نازل بك يا فتى أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلاد إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم. وخير أمتي في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. kita berubah tentang jatuh. Kita berharap kita terus selwa kita menunjukkan kita terus nama ada. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فقذفوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم 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 تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دو. اے اللہ ساری نماز جمعہ کو قبول و مقبول فرماؤ. اے اللہ سارے کو 5 وقت نماز جماعت کے نال تمام کرا دی توفیق عطا فرما دو. اے اللہ سارے کو اپنی اپنی مسجدیں کو آباد کرا دی توفیق عطا فرما دو. اے اللہ جو لوگ مسجد کے نال یا امام کے نال تعاون فرمے دیں انہیں دے رزق اولاد کے کاروبار میں برکت رحمت نازل فرماؤ. اے اللہ جو پریشان حالیں انہیں دے پریشانیاں دور فرماؤ. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں کو قرض تو نجات عطا فرماؤ. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ. گھریں کے اندر بیمار ہیں یا اسپتالیں کے اندر بیمار ہیں اے اللہ سارے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ. بالخصوص ملک عطا اللہ اے اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ. تندرستی دے نال مالا مال فرماؤ. اے اللہ تو سارے کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارا بھی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ تو سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے نال محبت الفت ہر سنت کو اپنانا بھی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ تو سارے کو مکمل اسلام والی زندگی عطا فرماؤ. اے اللہ تو سارے کو مکمل اسلام والی زندگی عطا فرماؤ. اے اللہ جر وقت موت دا وقت آوے کامل ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرمی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.